یہ دیکھیں باب السلام سے سیدھا آئیں اور یہ گیٹ ہے 315 نمبر اور یہ 316 نمبر ہے. ہم نے اس گیٹ سے باہر نکلنا ہے. دیکھیں پرانا ایک گھر ہے, کافی پرانا گھر ہے. اس باب السلام روڈ پہ کافی اور بھی پرانے گھر ہیں. اسی طرح سیدھے آ کے یہ نشانی آپ نے رکھ لینی ہے. یہ درخت بھی ہے سامنے, ادھر سے دائیں سائڈ پہ ہونا ہے, اس سائڈ پہ نہیں ہونا, اس سائڈ پہ ہونا ہے. اور ادھر یہ مسجد اس جگہ بنی ہے جدھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش پا ہے ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. عصر کے بعد کا وقت ہے, ہم مسجد نبوی میں موجود ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں غار سجدہ کی طرف, وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا اور امت کے لیے دعائیں کی. اب میں آپ کو مسجد نبوی سے سارا راستہ بتاتا ہوں. آپ کو گنبد خضرا کی زیارت کروائی, اسی طرح جانا ہے اور باب السلام والے سائڈ سے نکل کے اس طرح آگے پیدل راستہ ہے. انشاءاللہ سارا آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈنس دیتے ہیں. جب بھی آپ آئیں تو آپ پیدل بھی ادھر جائیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں. بڑا اچھا راستہ ہے, بڑا قریب ہے. تقریباً جو ہے 316 نمبر گیٹ سے نکل کے ابھی گیٹ کے پاس جا کے بھی آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں. یہ باب السلام گنبد خضرا کے سامنے جو بالکل جدھر سے ہم حاضری دینے جاتے ہیں ادھر سے یہ آگے جائیں گے. یہ باب السلام والا سیدھا روڈ ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈنس دیتا ہوں. ماشاءاللہ موسم بھی بڑا اچھا ہوا ہے, بادل آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں. ویسے ایک بڑی خاصیت ہے کہ مدینہ پاک میں کبھی بھی گرمی جب ہوتی ہے ہر طرف تو یہاں گرمی نہیں ہوتی ہے. جب ہر طرف بہت سردی ہو تو یہاں اتنی سردی نہیں ہوتی. شدت سے کچھ بھی نہیں ہوتا, شدت سے بس ادھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس کا نظارہ کریں ماشاءاللہ. موسم بڑا اچھا ہے. یہ سارا اور یہ پورا نقشہ مسجد نبوی کا بنا ہوا ہے. جب آپ اسی طرح یہ باب السلام والے روڈ والی سائڈ پہ جائیں گے تو راستے میں یہ ایک بنا ہوا ہے, تو یہ آپ کو نشانی رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں باب السلام سے سیدھا آئیں اور یہ گیٹ ہے 315 نمبر اور یہ 316 نمبر ہے. ہم نے اس گیٹ سے باہر نکلنا ہے, وہ اسی والے سے آپ کو یہ 314 کٹھے ہی ہیں, 314 315 اور 316. ہم 316 سے باہر نکلیں گے. یہ باب السلام والا ایک قدیم روڈ ہے اور یہ بائیں سائڈ پہ مسجد علی بھی ہے. یہ علی حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا گھر بھی ہوا کرتا تھا. اور اس کے سامنے تھوڑا آگے یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ مسجد ابوبکر ہے. یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا. باب السلام والا روڈ اسی طرح اس کو سلام روڈ کہتے ہیں. سیدھا جا کے انشاءاللہ آگے یہ اسی طرح آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈنس دیتے جائیں گے ماشاءاللہ. یہ ہوائیں چل رہی ہیں, بڑا پیارا موسم ہے, بادل آئے ہوئے ہیں. حالانکہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے لیکن موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ نیا حرم ایکسٹینشن ہو گیا, یہ نیا حصہ بنایا ہے. یہ اوپر جہاں تک یہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ سارا حرم کا نیا حصہ ہے. اس کے پیچھے یہ مسجد علی ہے, اس کا بھی آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے. یہ جو نیا حرم ایک ایکسٹینشن کی ہے نا, یہ بڑا وسیع جگہ ہے ماشاءاللہ جو اب حرم میں نہیں شامل کی گئی. یہ دیکھیں یہ باب السلام والا سیدھا روڈ, وہ گنبد خضرا سامنے نظر آ رہا ہے. اسی طرح یہ سیدھا روڈ آگے یہ باب السلام والا روڈ ہے اور ادھر سے سیدھا نہیں جانا. یہ دائیں سائڈ پہ تھوڑا یہ روڈ ہے جو ادھر جانا ہے. ابھی کراس کر کے آپ سارا بتاتے ہیں. باب السلام والے سائڈ سے آ کے سیدھا نہیں جانا, تھوڑا سا ٹیڑھا سا ایک روڈ ادھر جا رہا ہے, ادھر جانا ہے. یہ انشاءاللہ سیدھا غار سجدہ پہ جائے گا اور انشاءاللہ ہو سکا تو کوشش کریں گے. ادھر راستے میں ایک گھر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تھی. بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے غزوہ خندق کے موقع پر. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ادھر بھی جائیں گے. اگر
ہو سکا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک سیدھا گیا باب السلام سے، ادھر نہیں جانا، تھوڑا دائیں سائڈ پہ جو ہے اس روڈ پہ جانا ہے سیدھا۔ یہ ادھر سے ہم آئے، جیسے آپ کو ساری گائیڈنس دی تھی، یہ آگے آ رہی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں پرانا ایک گھر ہے، کافی پرانا گھر ہے۔ اس باب السلام روڈ پہ کافی اور بھی پرانے گھر ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، نئے نئے گھر بن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے گھر ہیں، پرانے گھر ہیں، کافی پرانے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے ایک گرا ہوا ہے، یہ بھی کافی پرانا ہے۔ اسی طرح جو روڈ ہے یہ سیدھی بالکل جاتے جانا ہے، اسی طرح سیدھے آ کے یہ نشانی آپ نے رکھ لینی ہے۔ ادھر سے دائیں سائڈ پہ ہونا ہے، اس سائڈ پہ نہیں ہونا، اس سائڈ پہ ہونا ہے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں کیا نماز بک رہی ہے، چاہے نماز ہو، بہت ساری چیزیں۔ اس سائڈ پہ اب ہم نے جانا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے دائیں سائڈ پہ ہم نے جانا تھا، دائیں سائڈ پہ آگے آ کے یہ ایک مسجد بھی آئے گی، ذہن نشین کر لیں گے اس طرح۔ پھر اسی راستے سے، یہ پیدل راستہ آپ کو غار سجدہ کا بتا رہے ہیں، کیونکہ مدینہ پاک کی گلیاں اگر آپ پیدل چل سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ یہ قسمت کی بات ہے یہاں پر پیدل چلنا بھی، اگر چل سکتے ہیں تو پیدل چلنے کی کوشش کریں، ان گلیوں میں پھریں۔ اللہ پاک یہ سب جگہ ہمیں بار بار دیکھنا نصیب کرے۔ وہ جو روڈ سیدھا آپ آئیں گے مسجد والی، ایک میں نے آپ کو نشانی بھی بتائی تھی، اسی طرح آپ نے سیدھے آتے جانا ہے دائیں سائڈ پہ۔ اور یہ سامنے یہ ایک نشانی آپ یہ رکھ لیں، الجوہرہ پینٹس، یہ دکان ہے پینٹ کی، اس کے سامنے بالکل یہ گلی ہے۔ اس گلی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر مبارک بھی ہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے دعوت کی تھی اور سرکار یہاں تشریف لائے تھے اور کھانے میں بڑی برکت ہوئی تھی۔ اس کے آگے جا کے انشاءاللہ پھر جیسے جیسے بھی سارا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو گائیڈنس دی تھی کہ یہ سامنے ایک دکان ہے پینٹ کی، اس کے آگے آپ نے سیدھا گلی میں آنا ہے، گلی میں آ کے یہ تھوڑی آگے جا کے یہ مسجد ہے، یہی وہ مقام ہے جدھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر مبارک تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی۔ یہ شبہ بنی حزام، بنی حزام ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ ان کا علاقہ تھا سارا، یہ سارا علاقہ ان کا تھا۔ اور ادھر یہ مسجد اس جگہ بنی ہے جدھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ زیارت کریں، چلتے ہیں اندر، ویسے راستہ تو بند ہوگا لیکن دیکھتے ہیں اگر کھلا ہوا تو۔ یہ ایک نشانی ہے، یہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے صلو علی الحبیب، اور یہ سارا یہ جگہ ہے ساری، یہ مسجد ہے۔ شاید اب تو یہ بند ہے، یہ تالا لگا ہوا، یہ کھلا ہونا تھا، بند ہے۔ اس کا مزید کام کر رہے ہیں، اچھا کر کے اس کو مزید کریں گے انشاءاللہ، یہ اور خوبصورت ہو جائے گی۔ یہی وہ گھر تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ سامنے یہ اگلی دوسری گلی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے۔ جب آپ گھر پہ آئیں گے تو گھر کا پورا اوپر سے چکر لگا کے جب گلی پیچھے والی ان کے مسجد کے پیچھے سے گلی جو نکل رہی ہوگی نا، ادھر سے آپ نے دائیں ہونا ہے، ایک ہی گلی دائیں جا رہی ہوگی، ادھر سے آ کے پھر آگے آپ نے ایک روڈ آئے گا، ادھر سے دائیں ہونا، وہ یہ روڈ ہے۔ یہ دائیں آئیں گے تو آپ ادھر آ جائیں گے، ادھر آئیں گے تو یہ سامنے غار سجدہ ہے، سامنے یہ اوپر غار سجدہ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جبل صلاح، ادھر حضور نے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کی تھی۔
یہ جدھر وہ بھائی بیٹھے ہوئے یہی ہے وہ غار سجدہ، انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں اس کی آگے جا کے۔ اس طرح یہ آگے سارا راستہ بنا ہے، بڑا اچھا راستہ ہے، کوئی زیادہ کوئی خطرناک نہیں ہے، بڑا سیدھا سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی جا سکتا ہے۔ یہ آپ نشانی دیکھ لیں، سارے اسی طرح جانا ہے آگے۔ کوئی اتنا مشکل راستہ نہیں ہے، بڑے آرام سے بندہ جا سکتا ہے ادھر۔ یہ اوپر غار سجدہ، یہ ساتھ ہے بالکل، اتنا سے چل کے آنا ہے۔ یہ تھوڑی دیر ایک اور بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ادھر ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہے، اس کی بھی زیارت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا ہے ماشاءاللہ۔ یہ غار سجدہ ہے، ادھر سے آئیں گے جو آپ کو بتایا تھا، یہ جبل اصلاح ہے اور یہ وہ غار ہے، غار نما ایک چھوٹی سی جگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 3 دن تک آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، آپ نے طویل سجدہ اپنی امت کے لیے فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے، اور اوپر ایک اور بھی جگہ ہے، ادھر کہا جاتا ہے کہ تیر مارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ بارہ ساری جگہ بڑی بابرکت ہے، بڑی پیاری ہے، اللہ پاک ہمیں بار بار اس جگہ کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔